بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 192، آیت نمبر 214، آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس اس جیسے حالات کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، یعنی انہیں پہنچی تھی بھوک، فقر و فاقہ اور بیماریاں، اور ان کو حلال ڈالا گیا تھا، یہاں تک کہ ہر رسول کہنے لگا اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے، کاش کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت کریمہ کے اندر تیسرا خطاب ہے، یہ سبق کا عنوان ہے خطاب صوم۔ چونکہ ترتیب قائم ہے، مسئلہ حج ذکر کرنے کے بعد 3 خطابات ذکر کیے۔ پہلا خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلے خطاب کا حاصل یہ تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، رسم رواج دنیا پرستی کو چھوڑ دو۔ دوسرے خطاب میں کان الناس، آیت نمبر 13 کے اندر، کہ اسلام کے لیے قرآن و حدیث کے ذریعے دعوت دے دو، انبیاء کا طریقہ یہی دعوت کا رہا ہے۔ تیسرے خطاب کا حاصل یہ ہے، گویا کہ یہ سبق کا عنوان ہے کہ جب دعوت انبیاء کے طرز پر دی جائے گی تو تکالیف اور مصائب آئیں گے اس باب میں۔ گویا کہ آیت کا عنوان ہے مقاسات المصائب فی الدعوت والتبلیغ، کہ قرآن و حدیث اور دین بیان کرنے میں انسان کو تکالیف برداشت کرنی پڑے گی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ گویا کہ آیت کا عنوان ہے اور سبق کا بھی یہی عنوان ہے۔ ماقبل سے ربط بظاہر ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی اور انبیاء نے ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو اختلافی مسائل کے اندر دعوت دی، تو ان کے اوپر مصائب اور تکلیف بھی آئی۔ ہر داعی جب بھی دعوت دے گا اللہ کی کتاب کے مطابق تو اس کے اوپر تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں آئیں گی۔ لوگ گالیاں دیں گے، جسمانی تکلیف ہوگی، بیماریاں ہوگی، لوگوں کی طرف سے اختلافات ہوں گے، طعنے ہوں گے، تشنیع ہوگی، یہ مختلف قسم کے مصائب آئیں گے۔ اس کو منقطعہ کہا جاتا ہے۔ یہ کلام کے صدر یعنی شروع میں آتا ہے اور یہ استفہام تقریری کے لیے ہوتا ہے، معنی سوال کیا جاتا ہے اور سوال میں تقریر مقصود ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہے، معنی یہی ہوگا، یعنی کیا اسلام میں تم داخل ہونا چاہتے ہو جنت میں اور تم یہ چاہتے ہو کہ مصائب نہیں آئیں گے؟ معنی یہ کہ مصائب آئیں گے، بغیر مصائب کے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ حسبہ کا معنی ہے کہ دل میں کسی بات کو لانا، چاہے وہ یقین کے درجے میں ہو، چاہے وہ ظن اور وہم کے درجے میں ہو۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان تدخلوا الجنت، جنت میں چلے جاؤ؟ دخول جنت سے مراد یہ ہے کہ دخول اولی مراد ہے شروع میں اور بغیر تکلیف کے، یعنی بغیر تکلیف کے اور شروع ہی سے جنت میں چلے جاؤ۔ اور حالانکہ ولما، یہ لما نفی حال کے لیے آتا ہے، معنی یہ کہ وہ نفی جو ماضی کی نفی ہے اور زمانہ حال کے ساتھ مقترن اور پیوست سے ملی ہوئی ہے، معنی اس کا اردو میں ہوگا ابھی تک۔ اور حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل بمانا یہاں پر حالات کے ہے، عجیب اور غریب جو حالات ہیں، ناشنا قسم کے، نہیں آئے تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات، الذین خلو جو گزر گئے، من قبلکم جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، پہلی قومیں، پہلے انبیاء، تو ان پر کیا حالات آئے؟ تو
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی اور شکایت کی، الا تستنصرنا للہ وَأَلَا تَدْعُو لَنَا، اے اللہ کے رسول، کیا تو ہمارے لیے مدد نہیں مانگتا اور ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں مانگتا؟ ہم پر بڑے تکلیف اور حالات آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ایمان کی خاطر اس درجہ تکلیف ملی ہے کہ منہم من یمشط بامشاط الحدید، بعض ان میں سے ایسے تھے جن کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کو کنگھی کر دیا گیا، مانا گوشت الگ کر دیا اور ہڈیاں الگ کر دی گئی۔ ومنہم من یوضع المنشار علی مفرق رأسہ، بعض ایسے تھے کہ ان کے سر کے اوپر آرا رکھا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، تو ان پر تو بڑے حالات اور تکلیف آئے، تو کیا تم یہ نہیں ہے کہ تم پر بھی تکالیف آئے گی؟ اس طرح کی آیت سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ عنکبوت کے اندر بھی ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اسلام جنت میں چلے جاؤ اور تمہیں ویسا ہی چھوڑ دیا جائے، اور تم پر ابھی ان لوگوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا جو نے جہاد کیا، یعنی دین کی خاطر جن کو تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑی۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر بھی احسب الناس ان یقولوا آمنا، کہ لوگ کہتے ہیں صرف یہ آمنا کہیں تو یہ کافی ہے، حالانکہ وہم لا یفتنون، ان پر آزمائش اور تکلیف نہیں آئی، چاہے وہ دنیاوی تکلیف ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ مالی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تکلیف آئی ان پہلی قوموں کے اوپر؟ تو مستہم البأساء والضراء، یہ جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ پہنچی ان لوگوں کو البأساء، مست کا معنی ہے کہ کوئی چیز جسم کے ساتھ چمٹ جائے، یعنی وہ تکالیف ان کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی تھی، وہ مالی اور بدنی تکالیف تھی۔ 3 قسم کی تکالیف ہے، ایک ذاتی ہے اور ایک تکلیف جو ہے نا غیروں کی طرف سے ہے۔ ذاتی تکلیف جو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک بدن کے متعلق اور ایک مال کے متعلق۔ تو مال کے متعلق جو تکلیف ہے اس کے بارے میں کہا مستہم البأساء، باسا معنی ان کو مالی تکلیف ملی، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، بھوک، مختلف حالات آئے۔ والضراء، بدنی تکلیف، جسم کی بیماریاں، تکلیف مختلف قسم کی، یہ بھی آئی دین کی خاطر۔ اور جو تکلیف غیر کی طرف سے ہے اس کا ذکر ہے وزلزلوا، یعنی ان کو اسلام اور دین اور ایمان کی خاطر ہلا ڈالا گیا۔ زلزلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جگہ کھڑا ہو اور اس کو ہلا دیا جائے، جیسے زمین پر زلزلہ ہوتا ہے، آدمی اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن وہ ہل جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ وہ تو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے اور استقامت رہی، لیکن لوگوں کی طرف سے ان کو ہلا دیا گیا، معنی اختلاف مراد ہے، یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا اور پرتانے کیے، تشنیع کی، دشمنیاں کی، مارا اور پیٹا اور مختلف قسم کی تکلیفیں ان پر آئی۔ یہاں تک تکلیف آئی حتیٰ یقول رسول، انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ رسول سے مراد ہر زمانے کا رسول مراد ہے، ہر زمانے کا رسول کہنے لگا، اور والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے تھے، معہو، اس رسول کی معیت میں، معیت سے مراد یہاں اتباع مراد ہے، اس کی اتباع میں، اس کی پیروی میں، یعنی اس کے صحابہ مراد ہے۔ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ لفظ متی جو ہے یہ استبعاد اور استبطاء کے لیے آتا ہے، معنی استبعاد کس چیز وہ عقل سے دور سمجھنا، یعنی یہ چیز بہت نہیں ہوگی، یہ قریب نہیں ہے۔ نا امیدی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، اس میں تاخیر کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، معنی نہیں ہوگی، نا امیدی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول کیسے نا امیدی کرتا ہے اور رسول کے صحابہ کیسے نا امیدی کرتے ہیں پہلی امتوں میں اور اب بھی، جبکہ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہاں جو نا امیدی کرتا ہے تو وہ کافروں کا کام ہے، تو یہ تو کفر والا عمل ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن کے اندر پہلی امتوں کا صبر اور استقامت کا ذکر ہے سورہ اعراف میں، مختلف صورتوں کے اندر، تو یہ تو قرآن کی تشریح کے بھی خلاف ہے کہ متی استبعادیہ ہو اور وہ نا امیدی والا معنی کیا جائے۔ تو
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متاع یہاں پر طلب کے لیے ہے، اور یہ معنی تفسیر روح المعانی والے نے کیا ہے، اور اس طرح ابن عطیہ نے المحرر الوجیز کے اندر یہ معنی کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، متاع للطلب ہے، اور متاع طلب کا معنی یہ ہے کہ یہ تمنا کا معنی دیتا ہے اور طلب کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ ہوگا، رسول نے بھی کہا اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے رسول کی معیت میں، متاع نصر اللہ، ہائے افسوس اللہ کی مدد آ جاتی، کاش اللہ کی مدد آ جاتی۔ ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ کی مدد ابھی آ جائے، ابھی آ جائے، آئے تو ضرور کی، لیکن ہماری تمنا اور ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ ابھی لے آ ہم پر حالات اور مشکلات۔ یہ انتہائی عاجزی، انتہائی محبت کے وقت انہوں نے یہ بات کہی ہے، لہذا متاع استبعاد کے لیے نہیں ہے، یہ جواب ہے۔ باقی جوابات یہاں پر دیے گئے لیکن وہ کمزور جواب ہے، یہ اصح جواب ہے۔ الا سے اعلان ہوا، الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب، بہت ہی قریب ہے۔ یہ رسول کی طرف سے اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی ایسی مشکلات میں پہ یعنی اللہ کی مدد آ گئی۔